السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع احتیاطی چورن ہے۔ ناظرین، ہر دور میں حکومتوں کے لیے جرائم پیشہ گروپ درد سر بنے رہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے انٹرنیٹ بھی نئے نئے جرائم پیشہ گروپوں کو نمایاں کر رہا ہے۔ کہیں جعلی آستانے، کہیں عطائی ڈاکٹر و حکیم، کہیں موبائل پہ بلیک میلنگ کے لیے ریکارڈنگ، کہیں مجرم سزا کاٹتے ہوئے جیلوں میں نئے گروپوں کا حصہ بن گئے اور ایک دوسرے کے علاقوں میں وارداتیں کروانے لگ گئے۔ کہیں دوسرے اضلاع کی سستی لیبر مخبر بن گئی اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے وارداتیں کروانے لگ گئے، اور موٹر ویز کے جال نے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فراہم کی اور وہ راتوں رات وارداتیں کر کے واپس نکل جاتے یا اپنے علاقہ کے لوگوں کے پاس ٹھہر جاتے۔ اجنبی ہونے کی وجہ سے وہ بے خوف ہو گئے۔ مذہبی روپ کی آڑ میں جرائم پیشہ لوگوں نے بھی عزت پائی۔ جب تک وہ جرم کرتے پکڑے نہ گئے، لوگوں نے ان پہ شک نہ کیا۔ ملک کے 10 بڑے شہروں میں جرائم کا گراف بہت زیادہ ہے، کیونکہ جہاں دولت ہوتی ہے، لوٹنے والوں کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ مجرم جرائم کرتے منظر پہ اس طرح نمایاں ہو رہے ہیں جیسے وہ اپنی ریڈ لائن کراس کر چکے ہوں۔ جس طرح پولوشن حد سے تجاوز کرنے کے بعد سانس لینا دشوار کر دیتی ہے، اسی طرح جرائم حد سے تجاوز کر چکے ہیں اور وقت انہیں منظر پہ اچھال رہا ہے، اور میڈیا جرائم سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں خود ساختہ مہنگائی زندگی دشوار کر رہی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ابر رحمت بنی ہوئی ہے۔ جمہوریت اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے انجانی منزلوں کی مسافر بن چکی ہے۔ مکر و فریب کی پٹاری خالی ہو چکی ہے۔ مزاحمتی کردار نہ ہونے کی وجہ سے فاتح لا حاصل سفر پہ گامزن ہیں۔ عوام مسائل سے جنگ لڑ رہی ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب پارٹیاں اپنی عمر پوری کر چکی ہیں۔ قائد اعظم کے دور حکومت میں چائے کا کپ پینے کی بھی سرکاری پیسے سے اجازت نہیں تھی۔ حاکم کا عوام پہ نوازشوں کا تصور ہی غلط ہے۔ عوام کو جو چپے چپے پہ مسائل درپیش ہیں، وہ حکومت کو تحفظ دے رہے ہیں اور عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور حکومت عالمی سطح پہ دوست دشمن بنانے میں مصروف ہے، اور روس افغانستان جنگ کے نتائج فراموش کر چکی ہے۔ اس طرح مسائل بنانے والے اور حکومت ارادی یا غیر ارادی اتحادی بنے ہوئے ہیں، اور عوام میڈیا پہ موجود جرائم کی تصویر میں مگن ہے۔ پوری دنیا کے حاکموں کی کارکردگی جانچنے کا پیمانہ میڈیا بنا ہوا ہے۔ حکومت اور عوام احتیاطی چورن جیب میں ڈالے آگے بڑھ رہے ہیں، اور چورن بیچنے والے من مانی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں چورن بیچنے والے فائدے میں رہتے ہیں یا احتیاطی طور پہ چورن جیب میں رکھنے والے فائدے میں رہتے ہیں۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ باقی کوئی ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، کوئی سونے کے بچھڑے کے منہ میں خاک ڈالے اور وہ بولنے لگ جائے۔ بے شک اور لوگ بھی ہزاروں قسم کی اپنی کارکردگی دکھائیں، پھر بھی سب سے اعلیٰ و برتر خدا کی ذات ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔
خدا ہمیں شرک سے بچائے۔ خیالی دیگ دم پہ رکھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ اگر خیالی دیگ کا کھانے سے طبیعت خراب ہوئی تو تسلی کے لیے احتیاطی چورن کی پڑیاں بھی جیب میں ہیں۔ بے فکریاں ہی بے فکریاں ہیں۔ شکریہ۔